آج کی ویڈیو میں ہم مسلمانوں کے یہودیوں کے ساتھ ہونے والے اس غزوہ کے بارے میں بتائیں گے جس میں مسلمانوں کو کوئی جنگ نہیں لڑنا پڑی، لیکن اس کے نتیجے میں کثیر مال و دولت مسلمانوں کو حاصل ہوا۔ سیرت رسول کے اس مقام پر ہم پہنچ چکے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام کی عمر مبارک 56 سال کی ہو چکی ہے، 57واں سال گزر رہا ہے۔ اعلان رسالت کو 16 سال ہو چکے ہیں اور یہ اعلان رسالت کے بعد 70ویں سال کے حالات ہیں۔ تاریخی اعتبار سے سن 4 ہجری یعنی پیغمبر اسلام کی ہجرت کو چوتھا سال چل رہا ہے۔ سن 4 ہجری کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس سال میدان جنگ میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان علل اعلان کوئی مقابلہ نہیں ہوا۔ سن 2 ہجری میں بدر کی لڑائی ہوئی، سن 3 ہجری میں احد کی لڑائی ہوئی، سن 4 ہجری میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی، اور سن 5 ہجری جو آئے گی اس میں پھر خندق کی لڑائی ہوگی۔ یعنی سن 4 ہجری میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان کھلم کھلا کوئی مقابلہ نہیں ہوا۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ کفار مکہ جو اگلے سال کی لڑائی کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور خندق کی لڑائی کو وہ تاریخ کی سب سے بڑی لڑائی بنانا چاہتے ہیں۔ تمام اطراف کے قبیلوں کو جمع کیا جا رہا ہے، اسلحہ، فوج اور ساز و سامان کو تیار کیا جا رہا ہے، مگر وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر ایک طرف ہم یہ تیاری کر رہے ہیں تو مسلمانوں کو وقت مل گیا تو وہ بھی تیاری کریں گے۔ اسی لیے سن 4 ہجری میں کفار اور مسلمانوں میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی، لیکن کفار مکہ نے اتنی مختلف سازشیں کیں اور چھوٹے چھوٹے قبائل کو، چھوٹی چھوٹی قوموں کو مسلسل مدینے پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا اور آمادہ کیا کہ کفار اگر تقریباً 2 سال آرام سے بیٹھے رہے تو مسلمانوں کو ایک مہینہ بھی ایسا نہ ملا کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہوا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ سن 4 ہجری تاریخ اسلام میں شاید مصروف ترین سالوں میں سے ایک سال بھی بن گیا مسلمانوں کے لیے، اور اس سال ایک ایسی لڑائی ہوئی جسے غزوہ بنو نذیر کہا جاتا ہے۔ جب پیغمبر اسلام مدینے میں آئے تو مدینے میں یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے رہتے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ 3 بڑے قبیلے ہیں یہودیوں کے جو مدینے میں پہلے سے ہیں، اور پیغمبر کے آنے سے پہلے بھی جو مدینے کے کافر تھے حکومت ان کے ہاتھ میں تھی، اور یہودی قبیلے رعایا کے طور پر رہ رہے تھے۔ جب پیغمبر اسلام تشریف لے آئے مدینے میں، یہ حکومت پیغمبر اسلام کو منتقل ہو گئی، اور تینوں یہودی قبیلوں نے پیغمبر اسلام سے یہ معاہدہ کیا کہ حکومت آپ کی ہے، ہم آپ کی رعایا بن کے رہیں گے، حکم آپ کا چلے گا اور فیصلہ آپ کریں گے، اور اگر ہم پر کوئی حملہ ہو تو حاکم کا فرض ہے کہ اس کی رعایا پہ حملہ ہو تو آگے بڑھ کے دفاع کرے، اگر آپ پہ حملہ ہو تو بہرحال ہم تو ہیں ہی آپ کی رعایا، ہم بڑھ کر آپ کا ساتھ دیں گے۔ لیکن پھر ان تینوں یہودی قبیلوں نے یکے بعد دیگرے مسلمانوں کو دھوکہ دیا۔ بدر کی لڑائی ختم ہوئی، بنو قینقاع نے اس معاہدے کی مخالفت کی۔ اول تو اس لڑائی میں مسلمانوں کا ساتھ ہی نہ دیا، یہی غلطی ہے، پھر بھی پیغمبر اسلام نے نظر انداز کر دی ان کی یہ غلطی، مگر پھر انہوں نے بغاوت کی تو پیغمبر اسلام نے ان کو مدینے سے نکال دیا۔ احد کی لڑائی ختم ہوئی، یہودیوں کے دوسرے قبیلے بنو نذیر کا دماغ خراب ہوا اور انہوں نے بغاوت کر دی، انہیں مدینے سے نکالا گیا، اور پھر جب خندق کی لڑائی ختم ہوئی، تیسرے قبیلے بنو قریظہ نے جن کا پیغمبر نے ساتھ دیا تھا، انہوں نے بھی مسلمانوں کے خلاف بغاوت کی اور انہیں بھی مدینے سے نکالا گیا۔ تو 3 لڑائیاں کافروں سے ہوئیں۔ ہر لڑائی کے بعد کافروں نے بھاگتے بھاگتے یہودی قبیلے کو اکسا دیا کہ تم مسلمانوں کو پریشان کرنا شروع کرو۔ چنانچہ ادھر کفار سے جنگ ختم ہوتی ہے، ادھر یہودی قبیلہ بغاوت کر دیتا ہے۔ 3 مرتبہ یہ واقعات پیش آئے، لیکن فی الحال ہمارا موضوع یہودیوں کے دوسرے قبیلے کی بغاوت ہے۔ ایک قبیلہ تو مدینے سے نکل چکا ہے یہودیوں کا، اب مدینے میں 2 ہی قبیلے رہ گئے ہیں، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ان میں سے بنو نذیر طاقتور ہے، بنو قریظہ کمزور ہے۔ چنانچہ بنو نذیر طاقتور ہونے کی بنا پر اپنی اہمیت کچھ زیادہ سمجھتے ہیں، بنو قریظہ کو کمزور سمجھتے ہیں، اور انہوں نے بنو قریظہ سے اس زمانے میں ایک معاہدہ لکھوا لیا تھا کہ ہم بڑے قبیلے والے ہیں، ہمارا کوئی آدمی تمہارے قبیلے کے کسی آدمی کو مارے گا تو بڑے قبیلے کا مجرم ہے، اسے کوئی سزا نہیں دی جائے گی، اور تمہارے قبیلے کا کوئی آدمی اگر ہمارے قبیلے والے کو مارے گا تو تمہارے آدمی کو پھانسی بھی ملے گی، اور جو ہمارا آدمی مارا گیا ہے
اس کا خون بہا یا دیت بھی دینا ہوگی۔ اس معاہدے کے اوپر بنو قریظہ سے ان لوگوں نے پہلے سے دستخط کروا لیے تھے، کیونکہ اس وقت وہ طاقتور تھے، بنو قریظہ کمزور تھے۔ اب دیکھیں ظلم کتنا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک انسان اور دوسرے انسان کی جان برابر ہے، عالم اور جاہل، متقی اور گناہ گار، جان میں سب برابر ہیں۔ اب یہ کیسا قانون کہ اگر تمہارے کسی آدمی نے قتل کیا تو تمہارے آدمی کو بھی مارا جائے، خون بہا بھی دیا جائے۔ خون بہا رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ اگر قاتل کو اپنے آپ کو معاف کروانا ہے، مرنے والے کے وارثوں کو خون بہا دے دے کہ اپنے مقتول کا خون بہا لے لو اور مجھے معاف کر دو۔ یہ دوہری سزا کیسی کہ خون بہا بھی دو اور اپنی جان بھی پیش کرو۔ یہاں تک ان کا قانون تھا کہ اگر کوئی خون بہا نہیں دیتا ہے تو پھر ان کے 2 آدمی مارے جائیں گے ہمارے 1 آدمی کے بدلے میں۔ بنو قریظہ نے دب کے یہ معاہدہ تو کر لیا، لیکن بہرحال ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ ہماری توہین ہے کہ ہمارے 2 آدمی تمہارے 1 آدمی کے برابر مانے جائیں۔ جب پیغمبر اسلام مدینے میں تشریف لائے اور بنو قریظہ نے یہ دیکھا کہ اب تو وہ بھی کمزور ہو گئے، ہم تو ہیں ہی کمزور، ہم دونوں سے زیادہ طاقتور حکومت اب مدینے میں مسلمانوں کی ہے، اب یہ بہترین موقع ہے کہ پیغمبر کے پاس جا کے شکایت کر دیں کہ دیکھیے ہم سے ہمارے ساتھیوں نے اپنی طاقت کی وجہ سے غلط معاہدہ کروایا ہے۔ اور اسی زمانے میں ایک واقعہ ہو بھی گیا کہ اس کمزور قبیلے بنو قریظہ کے ایک شخص نے اس بڑے اور طاقتور قبیلے کے کسی آدمی کو مار دیا۔ جب مار دیا تو وہ لوگ آئے، کہا کہ قاتل کو بھی ہمارے حوالے کرو اور خون بہا بھی ہمیں دو۔ بنو قریظہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، قاتل کو لینا ہے تو خون بہا ہم نہیں دیں گے، خون بہا اگر لینا ہے تو قاتل کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ کیا کہ پیسے بھی لو اور اس آدمی کو بھی لو، ہم تو اس کو نہیں مانتے ہیں۔ بنو نذیر گھبرا گئے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہمارا تمہارا پرانا معاہدہ ہے۔ کہا وہ وقت اور تھا، ہم کمزور تھے، لیکن اب مدینے میں ایک مضبوط حکومت قائم ہو چکی ہے، جسے تم بھی مانتے ہو اور ہم بھی مانتے ہیں۔ اگر ہماری بات سے مطمئن نہیں ہو تو چلو رسول کے پاس، ان کے پاس جا کے اس مسئلے کو طے کرواتے ہیں۔ اب یہ جو سنا بنو نذیر نے تو گھبرا گئے، کہا ٹھیک ہے، اس مسئلے پہ ہم بعد میں بات کریں گے، اور وہ واپس آ گئے۔ اچھا، بنو قریظہ کو اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ انہوں نے اس مسئلے کو رسول کے سامنے پیش کرنے کا مطالبہ کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ایک دفعہ یہودیوں کے 2 مالدار گھرانوں کے ایک مرد اور عورت نے زنا کیا تھا، اور یہ معاملہ پیغمبر اسلام کے پاس لایا گیا تھا تاکہ وہ فیصلہ کریں کہ ان لوگوں کو کیا سزا دی جائے۔ پیغمبر اسلام نے ان سے پوچھا تھا کہ تم فیصلہ قرآن سے چاہتے ہو کہ تورات سے؟ انہوں نے کہا کہ ہم تورات کے ماننے والے ہیں، ہمارا فیصلہ تورات سے کیجیے۔ پیغمبر اسلام نے اس وقت ان سے فرمایا تھا کہ تورات کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت زنا کریں تو ان کو سنگسار کیا جائے۔ یہودی عوام نے جب یہ دیکھا تھا کہ پیغمبر اسلام نے یہودیوں کے مالدار گھرانوں کے مرد و عورت کے بارے میں بھی حق پر مبنی فیصلہ دیا ہے تو وہ اس سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ تو پیغمبر اسلام کا یہ فیصلہ بنو قریظہ کے ذہن میں بھی تھا، جس سے ان کو اطمینان تھا کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا۔ چنانچہ اب انہوں نے بنو نذیر سے جھگڑا مول لے لیا۔ اب ملائیے ان 2 واقعات کو کہ جب بنو نذیر پہنچے اور کہا کہ قاتل بھی ہم کو دو، خون بہا بھی ہم کو دو، تو بنو قریظہ نے کہا کہ قطعاً نہیں، یہ تورات کے خلاف ہے، اور فیصلہ ہم رسول سے کروائیں گے، کیونکہ یہ بنو قریظہ اس واقعے کے بعد سمجھ گئے کہ رسول بالکل صحیح فیصلہ کریں گے۔ ایک عجیب سا اطمینان ان میں آ گیا۔ بنو نذیر نے کہا کہ ہم سوچ کے جواب دیں گے، لیکن یہ یاد رکھیں پیغمبر اسلام نے مدینے میں آتے ہی جو معاہدہ کیا تھا تمام قبیلوں سے، اس میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ قبیلے کے آپس کے جھگڑے تو وہ خود نپٹائیں گے، لیکن اگر 2 قبیلوں کا آپس میں کوئی جھگڑا ہو اور طے نہ ہو سکے تو آخری فیصلہ پیغمبر کریں گے۔ اب یہ 2 قبیلوں کا جھگڑا ہے، معاہدے پہ دستخط کیے ہوئے ہیں۔ بنو نذیر نے کہا کہ ہم سوچ کے جواب دیں گے۔ ادھر انہوں نے یہ کہا، ادھر بنو قریظہ پیغمبر کے پاس پہنچے، مسلمانوں کے رسول، ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہمارا ہی ساتھی قبیلہ جو طاقت میں ہم سے زیادہ ہے وہ ہم سے قاتل بھی مانگتا ہے اور خون بہا بھی مانگتا ہے، آپ ہمارے اس مسئلے کو حل کریں۔ بنو قریظہ نے یہ کہا۔ ادھر بنو نذیر نے عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کو بلایا۔
اس کی پہلے سے دوستی ہے اس یہودی قبیلے سے۔ اچھا، مدینے میں جتنے کافر ہیں، ہر کافر نے 3 یہودی قبیلوں میں سے کسی ایک کے ساتھ تعلقات رکھے ہوئے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی کی دوستی تھی بنو نذیر سے۔ انہوں نے اسے بلایا اور کہا کہ دیکھو، یہ مسئلہ ہے، ہم اس قبیلے سے تو طاقتور ہیں لیکن مسلمانوں سے زیادہ طاقتور نہیں ہیں۔ کیس گیا ہے رسول کے پاس، اب ہم تو مجبور ہیں، تم کسی طرح سے اس مسئلے کو پیغمبر کی بارگاہ میں پیش کرو، کیس کو وہاں سے خارج کروا دو۔ اگر رسول اس مسئلے سے ہٹ جائیں تو اپنے قبیلے کو تو شکست دینا اور سزا دینا یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ عبداللہ ابن ابی پیغمبر اسلام کے پاس پہنچا اور کہا، اللہ کے رسول، میرے کان تک ایک اطلاع پہنچی ہے، اور چونکہ میں مدینے کا پرانا باشندہ ہوں اور آپ کا اور اسلام کا خیر خواہ ہوں، اس لیے آپ تک یہ اطلاع پہنچانا ضروری ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مدینے میں یہودیوں کا طاقتور قبیلہ ہے بنو نذیر۔ آپ یہ سیاسی غلطی نہ کریں کہ ایک کمزور قبیلے کو خوش کرنے کے لیے ایک طاقتور قبیلے کو ناراض کر لیں۔ یہ بڑی سیاسی غلطی ہو جائے گی۔ جس کی آپ حمایت کرنے جا رہے ہیں، اس کے پاس نہ تو اسلحہ ہے، نہ اتنا مال ہے، اور نہ اتنی اس کی تعداد ہے۔ یہ قبیلہ مال میں بھی بڑا ہے، تعداد میں بھی بڑا ہے، اور اسلحے میں بھی۔ یہ ہمارے زیادہ کام آئے گا، اور اگر کہیں یہ ہمارے خلاف ہو گئے تو ہم تو چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان پھنس جائیں گے، ادھر کفار خلاف، ادھر یہودی خلاف۔ غرض یہ کہ بہت ساری باتیں وہ کہہ کے گیا۔ پیغمبر اسلام نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ بنو نذیر کو پیغام بھجوایا کہ میں اس مسئلے میں تمہیں اپنی عدالت میں بلواتا ہوں، کیونکہ ایک طرف سے مقدمہ پہنچ گیا تھا، اب بنو نذیر کو آنا پڑا۔ لیکن اتنا وہ مطمئن تھے کہ ہمارے دوست عبداللہ ابن ابی نے سارے مسئلے کو طے کر لیا ہوگا۔ پیغمبر اسلام نے یہاں فیصلہ دیا کہ تم غلطی پر ہو، یا قاتل کو لو یا خون بہا لو، دونوں چیزیں تمہیں نہیں مل سکتی ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان کی جان 2 انسانوں کے برابر ہو جائے؟ جان کے بارے میں سارے انسان بالکل برابر ہیں۔ اور پھر قرآن کی ایک آیت سنائی کہ اللہ نے تم پر قتل کا بدلہ واجب کر دیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ یہ سن کر وہ مجبور ہو گئے، پیغمبر اسلام سے لڑنے کی طاقت نہ تھی، یہ بات مان گئے۔ لیکن بنو نذیر کے دل میں تو یہ بات بیٹھ گئی کہ ہم طاقتور، ہم عزت والے، ہمارا پرانا معاہدہ بھی ہے، اس سب کے باوجود پیغمبر نے ہمارا خیال نہیں کیا اور ہمارے خلاف فیصلہ دیا ہے۔ اور پھر وہ واقعہ آ گیا جو پچھلی ویڈیو میں بیان ہو چکا ہے کہ وہ دیت کا مسئلہ، جو قبیلہ بنو عامر کے 2 افراد عامر بن امیہ کے ہاتھوں غلط فہمی میں مارے گئے تھے، اور پیغمبر اسلام ان کی دیت لینے قبیلہ بنو نذیر میں گئے۔ انہوں نے دیکھا موقع اچھا ہے، سازش کی، پیغمبر اسلام پہ پتھر گرانا چاہا۔ پیغمبر وہاں سے اٹھ آئے، واپس مدینے پہنچے، اور بنو نذیر کو اطلاع پہنچی کہ ہم نے وہ جو پیغمبر کے خلاف سازش کی وہ ناکام ہو گئی۔ یہودیوں کے ایک بڑے سردار نے کہا کہ اے سرداران بنو نذیر، تم نے کتنی بڑی غلطی کر دی، پیغمبر پہ قاتلانہ حملہ کیا۔ اب یاد رکھو، بہت جلد پیغمبر کا قاصد آئے گا اور تمہارے سامنے 3 پیغام رکھے گا، یا تو مسلمان ہو جاؤ، یا مدینہ چھوڑ دو، یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور دیکھو، اگر وہ قاصد یہ پیغام لے کے آیا تو یا تو مسلمان ہو جانا، یہ سب سے بہتر ہے، یا پھر مدینہ ہی چھوڑ دینا، مقابلے کی غلطی مت کرنا۔ دوسرے سرداروں نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، پیغمبر اسلام ہم پہ حملہ نہیں کریں گے، ابھی وہ کفار مکہ ہی سے نمٹ رہے ہیں، 2 جگہ پیغمبر محاذ جنگ نہیں کھولیں گے۔ وہ سردار کہہ رہا ہے کہ پہلے سے طے کر لو کہ تمہیں کیا جواب دینا ہے، بعد میں ایسا نہ ہو کہ وقت نہ ملے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنے میں پیغمبر اسلام کے قاصد محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ پہنچے۔ یہ پرانے مدینے کے رہنے والے ہیں، اور بنو نذیر کے یہ بھی ساتھی ہیں۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ ہر مدینے والے کی کسی نہ کسی کے ساتھ دوستی ہے۔ ان کو پیغمبر نے اپنا قاصد بنا کے بھیجا کہ جاؤ، تمہارے تعلقات ہیں، تم ان کے سرداروں کو جانتے ہو۔ وہ آئے، انہوں نے یہی 3 پیغام دیے کہ یا مسلمان ہو جاؤ، یا 10 دن کے اندر اندر مدینہ چھوڑ دو، کیونکہ تم نے بغاوت کی ہے، سازش کی ہے، چھپ کے حملہ کیا ہے، اور یا یہ ہے کہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب جب انہوں نے یہ پیغام دیا تو سرداران بنو نذیر نے کہا کہ اے محمد، تم تو ہمارے پرانے دوست اور ساتھی ہو،
تم ایسی بات کہہ رہے ہو۔ محمد ابن مسلمہ نے کہا، وقت بدل گیا ہے، اب وہ وقت یاد نہ دلاؤ، وہ جاہلیت کا زمانہ تھا، اب ہم مسلمان ہیں، حکم رسول پہ ہماری جانیں قربان، بتاؤ تمہارا فیصلہ کیا ہے؟ کہا کہ تم چلے جاؤ، ہم اپنا قاصد بھیجتے ہیں، اور یہ کہہ کے ان کو تو واپس کیا۔ اب ان کی میٹنگ شروع ہوئی کہ ہمیں کیا فیصلہ کرنا ہے۔ تمام بزرگوں اور دانشمند لوگوں نے کہا کہ مقابلے کی طاقت تو نہیں ہے، مدینہ چھوڑ دو۔ بس ادھر یہ فیصلہ ہوا اور ابھی میٹنگ ختم ہونے والی ہے کہ عبداللہ ابن ابی کا پیغام آ گیا۔ اور وہ پیغام کیا تھا کہ اے یہودی سردارو، خبردار، مسلمانوں سے ڈرنا نہیں، ایسا نہ ہو کہ ڈر کے کچھ غلط فیصلہ کر لو۔ میرے 2000 ساتھیوں نے یہ یقین دلایا ہے کہ وہ میرے ساتھ تمہاری مدد کے لیے آ رہے ہیں، اور وہ جو دوسرا یہودی قبیلہ ہے جو پہلے تمہارا دشمن تھا لیکن اب مسلمانوں کے خلاف اس نے بھی کہا ہے کہ وہ بھی تمہارا ساتھ دینے کو آ رہا ہے، تو دیکھو ڈرنا نہیں، ڈٹ جاؤ اپنے موقف پہ۔ مسلمان کبھی بھی اتنی بڑی طاقت سے مقابلہ نہیں کریں گے۔ بنو نذیر تو ابھی میٹنگ میں طے کر کے اٹھے ہیں کہ ہمیں شکست مان لینا ہے۔ اب یہ جو پیغام آیا تو ایک مرتبہ بدل گیا ان کا فیصلہ، اور وہ پیغمبر کو پیغام بھجواتے ہیں کہ جو آپ کے دل میں آئے کر لیجئے، ہم مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ ہمارا اپنا شہر ہے، اور اب یہ تو پتہ ہے کہ پیغام تو دے دیا، مسلمان آئیں گے ضرور۔ چنانچہ اس زمانے کے دستور کے مطابق بنو نذیر نے بھی جلدی جلدی اپنے قلعے کو مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ جو دروازے تھے ان کو مستحکم کیا، جہاں جہاں کی دیوار کمزور تھی اس کی درستگی کی، اور انتظار کرنے لگے کہ ابھی وہ عبداللہ ابن ابی آئے گا، اور ابھی وہ ہمارا دوسرا ساتھی قبیلہ آئے گا۔ پیغمبر اسلام نے فوراً لشکر اسلام تیار کیا اور اسی وقت اس لشکر کو لے کے چلے، اور پیغمبر اسلام قبیلہ بنو قریظہ اور قبیلہ بنو نذیر کے درمیان میں جا کے خیمہ لگاتے ہیں تاکہ ان دونوں کا رابطہ ہی کٹ کے رہ جائے۔ درمیان میں لشکر اسلام ہے، ایک طرف وہ چھوٹا قبیلہ ہے، ایک طرف یہ بڑا قبیلہ ہے جس سے لڑائی ہونے والی ہے۔ تو چھوٹے قبیلے نے جب یہ منظر دیکھا وہ تو ڈر گئے، وہ تو اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے کہ ہم کیوں کسی اور کے مسئلے میں دخل دیں، وہ خاموش ہو گئے۔ اب پیغمبر اسلام کا لشکر یہاں پہ ہے۔ اب جو پیغمبر اسلام نے اپنے لشکر کو یہودی قبیلے کے قلعے کے سامنے اتارا تو پیغمبر اسلام کا خیمہ عین اسی جگہ پہ تھا جہاں مسجد رد شمس بنائی گئی تھی، جس میں پیغمبر اسلام نے کچھ نمازیں پڑھی تھیں۔ وہ یہی موقع تھا کہ پیغمبر نے وہاں اپنا خیمہ لگایا، 15 دن وہاں قیام کیا۔ ساتھ میں یہودی قبیلہ ہے۔ اب یہودی قبیلہ انتظار کر رہا ہے کہ عبداللہ ابن ابی اب آتا ہے، اب آتا ہے، مگر وہ تو منافق تھا، وہ کہاں آنے والا تھا۔ قرآن کریم کی سورہ حشر کی آیت نمبر 16 عبداللہ ابن ابی کے بارے میں بتا رہی ہے۔ قرآن قیامت تک کے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ کبھی کسی دھوکے باز کے کہنے میں نہ آنا۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کی مثال شیطان جیسی ہے۔ شیطان انسان سے کہتا ہے کفر اختیار کرو، جب انسان کافر ہو جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، میں تو خود اللہ سے ڈرتا ہوں، بھلا میں تمہاری مدد کیسے کروں گا؟ مگر کب کہتا ہے؟ موت کے وقت۔ زندگی بھر تو خوب بہکاتا رہتا ہے، یہ گناہ کرو، وہ گناہ کرو، اور جب وقت آتا ہے مدد کا کہتا ہے میرا کیا تعلق، میں تو خود اللہ سے ڈر رہا ہوں، بھلا میں تیری مدد کیسے کروں گا؟ قرآن نے کہا یہی عبداللہ ابن ابی کی مثال ہے، پہلے تو بھڑکایا، اکسایا اور فریب دے کے تیار کیا، جب یہ میدان جنگ میں نکل آئے پیغمبر سے بغاوت کر کے، اب وہ اپنے گھر میں چپ چاپ بیٹھ گیا ہے، ہمت ہی نہیں پڑ رہی ہے کہ ان سے کوئی رابطہ قائم کروں، اور پیغمبر اسلام محاصرہ کر کے بیٹھے ہیں، چاروں طرف سے ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ چند دن تو انہوں نے انتظار کیا کہ شاید وہ عبداللہ ابن ابی آ جائے، لیکن آخرکار انہیں پتہ چل گیا کہ ہم دھوکہ کھا گئے، اب کیا کریں؟ عبداللہ ابن ابی کی طرف سے مایوس ہو جانے کے بعد بنو نذیر کی ہمت ٹوٹ گئی، وہ ابھی باہر آ نہیں سکتے، قلعے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اتنے میں پیغمبر اسلام نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ ان کے قلعے کے باہر جو کھجور کے درخت ہیں ان کو کاٹنا شروع کرو۔ سورہ حشر کی 5ویں آیت میں ہے کہ اے رسول، جو کھجور کے درخت تم نے کاٹے ہیں وہ تم نے نہیں کاٹے، اور جو تم نے چھوڑے ہیں وہ تم نے نہیں چھوڑے، یہ حکم خدا تھا جس کی تم نے پابندی کی ہے۔ عرب میں سب سے قیمتی چیزیں دو ہی تھیں، یا اونٹ یا کھجور کے درخت،
ان دو سے بڑھ کر سونے اور چاندی کی بھی حیثیت نہیں تھی۔ اس زمانے میں یہ سب سے قیمتی چیز تھی، اور بنو نذیر کے چاروں طرف ان کے باغات تھے۔ پیغمبر اسلام نے حکم دیا کہ کھجور کے درختوں کو کاٹو، لیکن یہاں پہ دو قسم کے کھجور کے درخت تھے، ایک لینا اور ایک اجوا۔ اجوا کھجور کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ پیغمبر اسلام کی سب سے پسندیدہ کھجور تھی۔ تو اجوا کھجور کے درخت تھے، اور ایک کھجور ہوتی ہے لینا، درمیانی یا کم قیمتی کھجور۔ پیغمبر اسلام نے حکم دیا مسلمانوں کو کہ لینا کے درخت کاٹ دو، اور یہ جو اچھی کھجور ہے اس کے درختوں کو باقی رہنے دو۔ اس کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ اگر جنگ ہوئی تو کھلا میدان ملے، یہ رکاوٹیں نہ ہوں، اور دوسرا یہ کہ جب کھجور کے درخت کٹیں گے تو پھر بنو نذیر کو یہ احساس ہوگا کہ جو ہماری اصلی دولت ہے وہ تو ختم ہو گئی، تو شاید پھر وہ آسانی سے مدینہ چھوڑ دیں۔ پیغمبر اسلام ان کو قتل نہیں کرنا چاہتے ہیں، ان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے ہیں، بس انہوں نے بغاوت کی ہے، فریب کیا ہے، یہ مدینہ چھوڑ دیں۔ چنانچہ یہ درخت کٹنے لگے۔ یہودیوں نے شور مچایا کہ یہ پیغمبر اسلام جو اس سے پہلے اپنے صحابیوں کو ہمیشہ یہ حکم دیتے تھے کہ خبردار کسی کی سرسبز جگہ کو تباہ نہ کرنا، چاہے جنگ ہی کیوں نہ ہو، آج یہ درخت کیوں کٹوائے جا رہے ہیں؟ اب پیغمبر ان کو پورا فلسفہ نہیں بتا سکتے۔ پیغمبر نے یہی آیت پڑھی کہ درخت کٹا تو وہ بھی حکم خدا سے، جو درخت نہیں کاٹا گیا وہ بھی حکم خدا سے۔ ان کے درخت کٹ گئے، اور یہودیوں کو دونوں صدمے ہوئے۔ ایک تو یہ کہ اب کھلا میدان ہے، اب تو ہماری شکست یقینی ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے اتنے قیمتی باغات چلے گئے، اب ہم یہاں رہ کے کیا کریں گے؟ چنانچہ انہوں نے پیغمبر اسلام کو پیغام بھجوایا 15ویں دن کہ ہم مدینہ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اس وقت وہ مجبور ہیں، پیغمبر ان سے ہر شرط منوا سکتے ہیں، لیکن پیغمبر ان کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں، صرف یہ کہ تم نے جو بغاوت و غداری کی ہے اس کی سزا تمہیں برداشت کرنا ہے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام نے کہا، ٹھیک ہے تم جاؤ، اور جتنا سامان اپنے ساتھ اونٹ پہ لاد کے لے جا سکتے ہو لے جاؤ، جو چھوڑ جاؤ وہ تمہارا نہیں ہے، وہ مسلمانوں کا ہوگا۔ چنانچہ اب باقاعدہ پیکنگ شروع ہوئی، اور جتنا سامان یہودی اپنے ساتھ لے جا سکتے تھے وہ لے کے چلے گئے۔ اور اسی موقع پہ پہلی مرتبہ اسلام میں اصطلاح آئی مال فے کی۔ سورہ حشر کی 6 اور 7 آیت میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ دیکھیے اسلام میں دو چیزیں ہیں، میدان جنگ میں جو تم دشمن کا مقابلہ کرو تو جو مال غنیمت ملے گا اس کے 5 حصے کیے جائیں گے، جس کے بارے میں سورہ انفال کی آیت نمبر 41 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور جان لو کہ جو غنیمت تم نے حاصل کی ہے اس کا 5واں حصہ اللہ، اس کے رسول اور قریب ترین رشتہ داروں اور یتیموں اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان لائے ہو جو ہم نے فیصلے کے روز، جس دن دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے تھے، اپنے بندے پر نازل کی تھی، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ فیصلے کے روز سے مراد جنگ بدر کا دن ہے، یعنی 5ویں حصے کی تقسیم یہ ہے، اور باقی کے 4 حصے مجاہدین کے۔ لیکن وہ مال جو بغیر لڑے مل جائے، دشمن خود ہی چھوڑ کے فرار اختیار کر جائے یا کسی معاہدے یا صلح کے نتیجے میں حاصل ہو، اسے مال فے کہتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو جو دلوا دیا ان بستی والوں سے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یعنی مال فے سب اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ چنانچہ یہ بنو نذیر سے حاصل ہونے والا مال فے ہے، اور بعد میں جنگ خیبر کے موقع پہ جو باغ فدق حاصل ہوا وہ بھی مال فے تھا، مال غنیمت نہیں تھا۔ تو یہ پہلا مال فے ہے جو اسلام میں آیا، یعنی بغیر لڑے ہوئے یہودی سامان چھوڑ کے چلے گئے، پیغمبر اسلام نے اس کو قبضے میں لیا۔ پیغمبر اسلام نے اب اس مال کو تقسیم کس طرح کیا؟ پیغمبر نے ایک میٹنگ بلائی تمام انصار مسلمانوں کی۔ اب جتنی بھی زمینیں ہیں وہ سب پیغمبر نے اپنے ہاتھ میں رکھیں، کہا کہ یہ فے کا مال ہے، جو اس سے آئے گا وہ کبھی جنگوں پہ خرچ ہوگا، کبھی تبلیغ پہ خرچ ہوگا، اور کبھی غریبوں کو دیا جائے گا۔ لیکن زمینوں کے علاوہ جو مال ہاتھ میں آیا، گھوڑے ہیں، جانور ہیں، کپڑے ہیں، سونا ہے، اسلحہ ہے، ان ساری چیزوں کو پیغمبر اسلام نے مسلمانوں میں تقسیم کیا۔ اگرچہ قرآن نے کہا کہ اے حبیب یہ بھی آپ کا ہے، پیغمبر اسلام نے یہ مسلمانوں میں تقسیم کیا، مگر کس طرح سے؟ پیغمبر اسلام نے انصار مدینہ کو بلایا۔ اب آئیے ذرا 4 سال پہلے کی بات کو ذہن میں لائیے،
جب مکہ کے مہاجر لٹ پٹ کے مدینے میں آئے تھے تو مدینے کے باشندوں نے اپنے گھر کھول دیے، آدھا گھر، آدھی جائیداد، آدھی زمین، آدھا کیش، آدھی دکان مہاجروں کو دی، اپنا ہر مال بغیر کسی لالچ کے ان کو دیا۔ آج پیغمبر نے انصار مدینہ کی میٹنگ بلائی، انہیں بٹھا کے کہا کہ اب اسلام کے پاس اتنی کثیر تعداد میں دولت آ گئی ہے، اگرچہ یہ سب میرا حق ہے لیکن میں اس حصے کو مسلمانوں کو دینے والا ہوں۔ اب میرے سامنے دو راستے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جتنے بھی مسلمان مدینے میں ہیں سب کو میں برابر حصہ دے دوں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فقط مکہ سے آنے والوں کو یہ پیسے دے دوں اور تمہیں نہ دوں۔ اس میں یہ ہوگا کہ پھر ان لوگوں نے جو کچھ تم سے لیا ہوا ہے اس کو واپس کر دیں گے، یہ تمہارے گھروں، زمینوں اور دکانوں کو خالی کر دیں گے، اور یہ سب کچھ ان کو دیا جائے، وہ خود اپنی زمین خریدیں، خود اپنا مکان بنائیں، خود دکان کھولیں۔ تو دو طریقے ہیں، اگر سب کو بانٹا جاتا ہے تو پھر مہاجر جس طرح تمہاری آدھی جائیداد پر ہیں اسی طرح رہیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ سارا حصہ صرف مہاجروں کو دے دیا جائے تاکہ ایک مرتبہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں۔ اس میں تمہیں فائدہ یہ ہوگا کہ ساری تمہاری آدھی جائیداد واپس آ جائے گی۔ اب بتاؤ ان میں سے کیا بہتر ہے؟ اب مدینے کے جو دو بڑے قبیلے ہیں، اوس اور خزرج، ایک کے سردار ہیں حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک کے سردار ہیں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دونوں کھڑے ہو گئے اور بڑا عجیب جملہ کہا۔ وہ پیغمبر اسلام سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، مگر ایک تیسری ہماری تجویز ہے۔ ہماری تجویز یہ ہے کہ جتنا بھی اس وقت مال غنیمت ملا ہے یہ صرف آپ مہاجروں میں تقسیم کریں، ہمیں کچھ نہ دیں، اور جو کچھ ہماری جائیداد ان کے پاس ہے وہ بھی انہی کے پاس رہے گی، ہم واپس نہیں لیں گے۔ یہ ہم نے اپنے بھائیوں کو دے دیا، اب ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہم واپس لیں۔ پیغمبر اسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، خدا بندہ ان انصار پہ اپنی رحمت نازل فرما، ان کی اولاد پہ اپنی رحمت نازل فرما، ان کی اولاد پہ اپنی رحمت نازل فرما، جو اس تنگ دستی کے عالم میں بھی اتنے ایثار سے کام لے رہے ہیں کہ اپنا حصہ بھی چھوڑ رہے ہیں، اپنی جائیداد بھی چھوڑ رہے ہیں۔ اور اسی موقع پہ سورہ حشر کی نویں آیت نازل ہوئی کہ صحیح مومن کی پہچان یہ ہے کہ چاہے وہ خود زحمت میں ہو مگر اپنا حق بھی دوسرے مومن کے حوالے کر دیتا ہے۔ قرآن بھی قصیدہ پڑھ رہا ہے ان انصار کا، پیغمبر بھی ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ واقعاً اس کے لیے انسان میں حوصلہ ہونا چاہیے۔ بہرحال بنو نذیر مدینہ سے نکل گئے، اور بنو نذیر کے نکلتے ہی ایک بہت بڑا حکم اسلام میں نازل ہوا۔ اب تک جو چیز حلال تھی اب وہ مسلمانوں کے لیے حرام قرار دے دی گئی۔ سارا مدینے کا معاشرہ گھبرا کے رہ گیا۔ اس حکم کی تفصیل انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کی جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔